أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور مت گمان کریں الَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کافر ہیں سبقوا کہ وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے کہیں اور چلے جائیں گے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ یہ اللہ کو کسی صورت بھی ہرا نہیں سکتے۔ کافر اگر یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ بھاگ نکلیں گے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وہ تھکا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو جب پکڑنا ہے اور خدا کو عذاب دینا ہے تو خدا دے دے گا، تم تھکا نہیں سکو گے اللہ کو۔ ان کافروں کے عجیب و غریب نظریے اللہ کے بارے میں رہیں، اپنے دیوتاؤں کے بارے میں یہی سمجھتے تھے کہ بہت سی چیزوں کی انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، ان کے دیوتا ظالم ہوتے ہیں، کوئی دیوتا ایک سے دوسرے سے لڑتا ہے، الیاذ باللہ کیا کیا چیزیں۔ اللہ نے فرمایا ہمیں یہ سمجھ رکھا ہے، دیکھو ہرگز ایسے نہیں ہوگا اور ہم تو بھاگنے نہیں دیں گے، اللہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ یہ جتنے ارسطو کے فلسفے پڑھتے رہے یہ اسی بات کے قائل رہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ابو علی سینا پہ جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا وہ اسی وجہ سے لگایا تھا۔ یہ ابو علی سینا نے 3 چیزیں ایسی لکھی جو اس کے فلسفے میں کفر تھیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور ابن القدوہ کہتے تھے اسے کافر، اور ہمارے بزرگوں میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور شیخ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اس کے کفر کے قائل ہوئے ہیں 3 وجوہ سے۔ وہ کہتے تھے کہ ابو علی سینا یہ کہتا تھا کہ ایک تو یہ دنیا قدیم ہے، جیسے اللہ ہے نا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ کہتا تھا یہ دنیا قدیم ہے، اور دوسرے وہ کہتا تھا یہ جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر نہیں ہوگا، اور تیسرے کفر کی اس کی وجہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر جز پہ نہیں ہے، ہر چیز پہ نہیں، بس کلی طور پہ اللہ چیزوں کو جانتا ہے، جزوی طور پہ نہیں جانتا، اور یہ ارسطو کا فلسفہ تھا۔ اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو رسائل ثلاثہ لکھے ہیں نا اس میں اس کے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ بڑا فلسفی تھا، بہت بڑا، اور 1056 میں شاہ جہان بادشاہ تھا نا، پھر کس نے بات کرنی ہے ان لوگوں کی، ایسے ہی خیال آیا۔ 1056 میں شاہ جہان بادشاہ نے اپنا سفیر بھیجا ایران، بڑے تمطراق کے ساتھ، جان نثار نام تھا اس سفیر کا، اور وزیر اعظم جو ایران کے تھے ان سے اس نے ملنا تھا کہ شاہ جہان جو ہیں بادشاہ انہوں نے سفیر بنا کے بھیجا، اور محمد فاروق اور محب علی یہ 3 آدمی، 2 آدمی اس کے ساتھ گئے تھے، اور بھی بہت سے گئے تھے، لیکن محمد فاروق اور محب علی جو تھے انہیں بڑا زوم تھا فلسفے کا کہ فلسفہ انہیں بہت آتا ہے۔ شاہ جہان نے اس وجہ سے بھی بھیج دیا، خیر وزیر اعظم سے ملے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ آپ لوگ کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ انہوں نے فلسفے کی باتیں شروع کر دیں، وہ ظالم ان سے بڑا فلسفی تھا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ ابو علی سینا کو کافر کیوں کہتے تھے، کس نے اس پہ فتویٰ دیا؟ اور پھر اس نے کہا 3 مسائل ایسے ہیں جو غزالی نے لکھے ہیں اور وہ اسے کافر کہتے تھے ابو علی سینا کو، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان 3 مسائل پہ آج کی نشست میں کچھ بات چیت کریں۔ اب وہ وزیر اعظم، یہ سفیر، اور وہ اتنا پڑھا لکھا، حتیٰ کہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ عالم علماء عراق میں اس زمانے میں چوٹی کے جو علماء تھے، بہت بڑے صاحب علم، ان میں سے ایک ایران کا یہ وزیر اعظم بھی تھا۔ اب بات شروع ہوئی تو یہ تو بیچارے پڑھے اتنے تھے نہیں، فلسفے میں واقعی کمال تھا لیکن اتنا بھی نہیں تھا، تو وزیر اعظم نے انہیں لاجواب کر دیا۔ شاہ جہان بادشاہ تک یہ رپورٹ پہنچی، اور شاہ جہان نے اپنے وزیر اعظم سعد اللہ سے کہا، سعد اللہ اورنگزیب رحمت اللہ کے بھی بڑے معتمد رہے ہیں، اس نے کہا
کہ بڑی شرمندگی ہے کہ ہم بادشاہ ہو کے اور ہمارے نمائندے فلسفے پہ بات نہ کر سکیں، اور وہ وزیر اعظم ہے اور اس نے فلسفے میں اتنا، تو پھر وزیر اعظم سعد اللہ نے خط لکھا ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ کو، سیالکوٹ میں تھے، اور انہیں لکھا کہ حضرت وزیر اعظم ایران نے یہ باتیں کہی ہیں اور اس کا کوئی جواب آپ دیں، تاکہ وزیر اعظم کے پاس ایک اور وفد جائے اس جواب کو لے کے۔ تو ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے الدر الثمینہ کے نام سے ایک قصیدہ لکھا، اور ابو علی سینا کو اس میں انہوں نے کافر کہا ہے۔ وزیر اعظم سعد اللہ جو تھے نا، انہوں نے بھی ابو علی سینا کے متعلق جب لفظ لکھے ہیں تو اس کے کفر کے ہی لکھے ہیں، اور یہ اگر دیکھنا ہو تو رامپور میں رضا لائبریری جو ہے نا، بس ایک نسخہ غالباً اب وہیں رہ گیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم کہیں اور نسخہ۔ ایک صاحب رامپور جا رہے تھے، ہم نے کہا در الثمینہ ایک کتاب ہے، وہ دیکھ کے آئے، انہوں نے کہا ہاں ہے، اور یہ بھی بتایا وہ انہیں کچھ فارسی سے شدھ بدھ تھی، انہوں نے کہا بالکل سعد اللہ کا خط بھی ہے، ہم نے کہا یار فوٹو کاپی لے آتے، کا اتنا وقت نہیں تھا۔ الدر الثمینہ ویسے یاد آ گیا کہ اللہ کو ہرانے کی باتیں اللہ نے فرمایا ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔